موت آ جاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر پاتا۔ عورت نے کفن دفن کے بعد اور پھر وہ اپنی کمپنی دیکھنے لگی، کیونکہ کمپنی بہت اچھی طریقے سے چلتی تھی اور ہر دن کی کمائی بھی بہت اچھی کرتی تھی۔ تو ایک دن عورت بھی کام پر نکلی ہوئی تھی، اپنی کمپنی گئی، کمپنی سے واپس جب آ رہی تھی تو وہ دھوپ بہت تیز تھی، گرمیوں کا ٹائم تھا، تو کار کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور اکیلی ہی کار چلا کر آ رہی تھی۔ بیچ راستے میں آ کے اس کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ بڑی کار تھی، ٹائر بھی وزنیلا تھا، تو اس نے کوشش کی ٹائر بدلنے کی، لیکن ٹائر نہیں بدل پائی۔ وہ کھڑی ہو گئی اور لوگوں کو بلانے لگی، ہیلپ چاہنے لگی، لیکن کسی نے اس کی ہیلپ نہیں کی۔ 1 گھنٹہ کھڑی رہی، ادھر سے کوئی بھی گزرتا وہ نکل جاتا، یہ بلاتی روکتی لیکن کوئی نہیں رکتا تھا۔ وہ پسینے میں پوری تر ہو گئی تھی، پسینہ اس کو بہت تیزی کے ساتھ آ رہا تھا، تو ایک نوجوان ادھر سے گزرا۔ نوجوان گزرا، جب اس نے اس کو ہاتھ دیا تو وہ رک گیا۔ کہا کیا بات ہے، کیسے آپ کھڑی ہیں اور پسینہ پسینہ ہو رہی ہیں؟ اس نے اپنی پوری داستان سنائی کہ میرے بھائی میں یہاں سے گزر رہی تھی، میری کار پنچر ہو گئی، مجھے اتنی ہمت نہیں کہ میں اس کا ٹائر بدل دوں، میں ہیلپ کے لیے لوگوں کو بلا رہی ہوں لیکن کوئی ہیلپ نہیں کر رہا ہے، کوئی کسی کی آج کل ہیلپ کرنا نہیں چاہتا ہے۔ میں چاہ رہی تھی کہ کوئی اگر میری ہیلپ کے لیے آ جائے تو یہ ٹائر چینج ہو جائے۔ میں نے کوشش کی لیکن نہیں کر پایا، اس لیے کہ یہ ٹائر بہت وزن والا ہے، اس کے اندر بہت وزن ہے۔ میرے بھائی اگر تم میرے ٹائر کو چینج کر دو تو بہت اچھا ہوگا، ہم تمہیں بہت دعائیں دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میڈم، آپ تھوڑی دیر کے لیے میری کار میں بیٹھ جائیے، اس میں اے سی چل رہی ہے، یہ پسینہ جو آپ کو نکل رہا ہے نا یہ سوکھ جائے گا، آپ فریش ہو جائیں گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ اس کے کار میں جا کر بیٹھ گئی، اس میں اے سی چل رہی تھی، ٹھنڈی ہوائیں اس کو لگ رہی تھی، تو اس کو سکون ہوا۔ ادھر وہ جو نوجوان تھا وہ ٹائر بدلنے لگا، ٹائر تبدیل کرنے لگا، اور کچھ ہی دیر کے بعد اس نے ٹائر چینج کر دیا۔ وہ آیا اور کہنے لگا میڈم میں نے آپ کی کار ٹھیک کر دی ہے، اس کا ٹائر جو ہے وہ چینج کر دیا ہے، اب آپ آرام سے گھر جا سکتی ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب یہ ادھر کار میں بیٹھی تھی، جب اسے سکون محسوس ہو رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ یہ نوجوان کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا نوجوان ہے کہ اس کو میں نے ہیلپ کے لیے بلایا اور اس نے میری ہیلپ کر دی، تو کیوں نہ ہم اس کو $5000 دے دیں، یہ خوشی خوشی اپنے گھر چلا جائے گا۔ سوچنے لگی کہ میرے اکاؤنٹ میں تو ہزاروں ڈالر ہیں، لاکھوں ڈالر ہیں، اگر $5000 ہم اس نوجوان کو دے دیں گے تو ہمارے پاس سے کچھ بھی نہیں جائے گا، بس یہ خوش ہو جائے گا اور ہم بھی خوش ہو جائیں گے۔ اس نے $5000 نکالے اور اس نوجوان کو دینے لگی، کہنے لگی یہ $5000 ہیں، آپ رکھ لیجئے، آپ کا گھر بہت اچھے سے چل جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا میڈم میں نے آپ کی ہیلپ پیسوں کے لیے نہیں کی ہے، مجھے پیسے نہیں چاہیے، بس میرا یہ طریقہ ہے کہ کوئی بھی اگر مجھ سے ہیلپ چاہتا ہے نا میں اس کی ہیلپ کر دیتا ہوں، آپ صرف اکیلی نہیں ہے کہ جس کی میں نے ہیلپ کی ہے، جو بھی مجھ سے ہیلپ چاہتا ہے میں اس کی جتنی چاہتا ہوں ہیلپ کر دیتا ہوں، جو مجھ سے ہوتا ہے میں کر دیتا ہوں، بس اتنی آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی کسی کے کام آ جایا کریں، اس لیے کہ اگر ہم کسی کی ہیلپ کریں گے نا وہ ہمیں دل سے دعا دے گا اور وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو جب اس کی مدد کرتے ہیں نا تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت راضی ہوتا ہے۔ ہم پیسوں کے لیے کام نہیں کرتے، ہم کسی کی مدد پیسوں کے لیے نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ یہ بات اس عورت کو بہت اچھی لگی، اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ وہ وہاں سے چلی اور چلنے کے بعد اسے بھوک بھی بہت تیزی کے ساتھ لگی تھی، بھوک بہت تیز تھی۔ ایک ہوٹل پڑا، ہوٹل کے اندر وہ چلی گئی تو ویٹر کو بلایا، تو وہ ویٹر تھی جو ایک عورت تھی، وہ بھی ایک عورت تھی۔ اس نے پوچھا ہاں میڈم کیا چاہیے آپ کو؟ اس نے اپنا کھانا آرڈر کیا، کھانے لگی۔ اس نے کیا دیکھا، جو وہ کھانا کھلانے والی جو ہوٹل پہ کام کرنے والی تھی وہ پریگننٹ تھی، وہ حاملہ تھی۔ تو اس نے پہچان لیا کہ یہ حاملہ ہے، اس نے بلایا، کہا بیٹھیے۔ وہ بیٹھ گئی، کہا مجھے یہ بتائیے کہ آپ تو حاملہ ہیں، آپ تو حمل سے ہیں اور آپ اس ہوٹل پر کام کر رہی ہیں، آپ کا یہ حمل کتنے دن کا ہے؟ اس نے کہا 8 مہینے کا ہے۔ کہا بتائیے 8 مہینے کا حمل ہے اور آپ یہاں اتنی محنت کر رہی ہیں، کیا آپ چھٹی نہیں لے سکتی؟ کیا آپ نے چھٹی نہیں لی؟ اس نے کہا میڈم ہم لوگ کہاں چھٹی لے پائیں گے، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے یہاں اتنا نہیں ہوتا نا کہ ہم بیٹھے بیٹھے کھائیں، جب ہم کچھ کرتے ہیں پیسے ملتے ہیں تبھی ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ اور ایک ہاسپٹل کا اس نے نام بتایا کہ وہ ہاسپٹل ہے، اس میں $5000 کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے کہا $5000 جب ہو جائیں تو ہمارے یہاں آ جانا۔ تو ہم نے ہسبینڈ سے بات کی تو ہمارے ہسبینڈ نے کہا $3000 کا ہم ارینج کر لیں گے، $2000 کا آپ ارینج کر لیں۔ تو 3000 ہمارے شوہر ارینج کر لیں گے، 2000 ہم ارینج اسی سے کریں گے، اسی ہوٹل پر کام کرتے ہیں
سیلری ملے گی، تنخواہ ملے گی تو $5000 ہو جائیں گے، پھر ہم ہاسپٹل جائیں گے اور پھر ہمارا علاج چلے گا۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے، کہ ٹھیک ہے آپ کھانا لگاؤ۔ کھانا لگایا، اس نے کھایا، کھانا کھا کے ایک لفافے میں اس نے $5000 ڈال دیے۔ $5000 ڈال کے اور وہ لفافہ اسے ٹپ کے بطور دے دیا۔ بڑے بڑے ہوٹل ہوتے ہیں اس میں ٹپ دے دی جاتی ہے، ویٹر ہوتے ہیں ان کو ٹپ لوگ دے دیتے ہیں۔ تو اس امریکن عورت نے وہ لفافہ اس کام کرنے والی کو دیا، اس ہوٹل میں کام کرنے والی کو دیا اور کہا کہ آپ اس لفافے کو یہاں نہیں کھولنا ہے، آپ اس لفافے کو گھر پہ کھولنا جا کے، یہ آپ کی ٹپ ہے، میں آپ کو ٹپ دیتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میڈم۔ وہ کھانا کھا کے عورت چلی آئی، گھر چلی گئی۔ اب ادھر اس کو 2000 ارینج کرنا تھے، اس کی تنخواہ ملنے والی تھی، ادھر شوہر 3000 ارینج کرتا۔ یہ جو ہوٹل میں کام کرتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، تو یہ گھر پہ گئی، اس کا شوہر بھی گھر پہ آ گیا، کھانا وانا کھایا، بیٹھ کے بات چیت کی تو بات چھڑ گئی۔ تو شوہر نے کہا ہاں کہ آپ نے $2000 آپ بتا رہی تھی کہ کام کر کے سیلری ملے گی تو $2000 ملیں گے، تو کیا آپ کو وہ $2000 ملے؟ تو اس نے کہا نہیں ابھی $2000 تو نہیں ملے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے $3000 کا انتظام کیا؟ اس نے کہا ابھی تو ہو نہیں پایا ہے لیکن بہت جلد ہم $3000 کا انتظام کر لیں گے۔ کہ ٹھیک ہے ہم بھی $2000 کا بہت جلد انتظام کر لیں گے، سیلری ہمیں مل جائے گی۔ تو ایسے ہی بات چلتی رہی تو اس نے کہا ایک عورت آئی تھی، ایک امریکن عورت تھی جس نے ہمیں ٹپ دی تھی، ایک لفافہ دیا تھا اور کہا تھا یہاں نہیں کھولنا، گھر پہ کھولنا جا کے۔ تو اس کے شوہر نے کہا، اس کے ہسبینڈ نے کہا ٹھیک ہے وہ لفافہ لاؤ، دیکھیں کیا ہے اس میں اور کتنی ٹپ ہے، جو اس نے وہاں کھولنے سے انکار کر دیا کہ وہاں نہیں، گھر پہ کھولو جا کے۔ چلو اب کھولتے ہیں۔ وہ عورت اندر گئی، اندر سے وہ لفافہ اٹھا کر لائی اور اپنے ہسبینڈ کو دیا، تو اس کے ہسبینڈ نے وہ لفافہ کھول، اس کی آنکھیں کڑھی کی کڑھی رہ گئیں۔ اس میں ایک چٹھی لکھی تھی اور چٹھی میں وہی الفاظ لکھے تھے، ایک نوجوان ملا تھا، اس نوجوان نے اس امریکن عورت سے کہے تھے کہ ہم ہیلپ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم پیسوں کے لیے ہیلپ نہیں کرتے ہیں، اور اگر ہم نے آپ کی ہیلپ کی ہے تو کہیں نہ کہیں اگر مجھے کوئی ضرورت پڑے گی تو ہماری بھی ہیلپ ہوگی۔ وہی الفاظ لکھے تھے۔ اور پتہ یہ نوجوان کون تھا؟ یہ نوجوان وہی لڑکا تھا جو امریکن عورت کا اس نے ٹائر ٹھیک کیا تھا۔ امریکن عورت کا جو ٹائر کار کا تھا چینج کرنے والا یہ وہی لڑکا تھا جو اسے $5000 کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ اپنے بندوں کو جہاں سے چاہتا ہے دلوا دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ہیلپ کروا دیتا ہے۔ اس امریکن عورت نے اس کو پیسے دینا چاہے تھے لیکن اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اسے وہ پیسے دلوا دیے۔ تو اللہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کے ذریعے سے چاہتا ہے اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ اس کو بھی $5000 کی ضرورت تھی، جب